أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو صفات حمیدہ کا ہم نے آپ کو حکم دیا اور صفات رذیلہ سے منع فرمایا، یہ تیرے رب کی طرف سے تمہارے لیے حکمت اور حکم ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ملائیں۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، پھر تم پھینک دیے جاؤ جہنم میں، ملوماً، اپنے آپ پر بھی ملامت کرنے والے اور خلق بھی ملامت کرنے والا، مدحوراً، اللہ کی رحمت سے بعید۔ تو اب جب کہ سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ ہم نے سورۃ الاسراء کی آیات میں پڑھا ہے اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ قرآن مقدس میں بعض اوامر ہوتے ہیں، بعض نواہی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اچھی باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں۔ تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ ان 18 آیات میں جو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں، اللہ پاک نے 15 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے منع فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسا نہ باندھو کہ گردن سے باندھ دیے جائیں کہ خرچ ہی نہ کرو، اور نہ بالکل کھول دو بلکہ اعتدال سے کام دو۔ دوسرا اللہ نے حکم یہ فرمایا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کر دیا کرو۔ جیسے کہ جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا ولادت کے وقت ہی مار دیتے تھے، اور ان کے عقیدہ جاہلیت میں یہ تھا کہ عورت تو بس کھانے کے لیے ہوتی ہے نا، لڑکی کمانے کے لیے تو ہوتی نہیں، نہ جنگ کے لیے نہ مدد کے لیے، تو اس لیے اس کے پیدا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کا قتل کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور قیامت میں اس بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا، کیونکہ جس مخلوق کو اللہ پیدا فرماتے ہیں تو اس کے رزق کا ذمہ دار بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی زمین پہ چلنے والی چیز ایسی نہیں جس کے رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی صرف انسان نہیں، انسان ہیں، جن ہیں، حشرات ہیں، مخلوقات بری ہے یا مخلوقات بحری ہے، سب کا رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی رزاق ہے۔ تو تم کسی کو رزق کی وجہ سے کیوں قتل کرو؟ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بری بات ہے اور برا راستہ ہے، کیونکہ زنا جو ہے انسان کی نسلوں کو بگاڑنے والی چیز ہے۔ زنا جو ہے قبائل میں تفرقہ ڈالنے والی چیز ہے۔
زنا جو ہے زمین کا ایک بہت بڑا فساد اور فتنے کا سبب ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مانا؟ جو چیزیں سبب بنے زنا کا، غیر محرموں سے ملنا جلنا، غیر عورتوں سے باتیں کرنا، کلبوں میں جانا، پبوں میں جانا، تفریحات میں شریک ہونا، یا ایسا گندا لٹریچر پڑھنا، گندی افلام اور فلمیں دیکھنا، یہ سب چیزیں آدمی کو زنا کے قریب کرنے والی ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو جب آدمی قریب نہیں جائے گا تو بچ جائے گا۔ اگر آگ کے قریب بیٹھا ہو، خود اپنا ہاتھ نہ ڈالے لیکن کبھی کبھی چنگاری اڑ کے بھی جلا دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی مسلمان، کسی انسان کو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے کبھی قتل نہ کرے۔ تو نفس انسانی کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت ہے، حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ پوری دنیا کا مٹ جانا، یہ اس سے ایک بندے کا قتل ہو جانا ناحق جو ہے وہ زیادہ سخت ہے۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ بالحق قتل ہونا جو ہے وہ صرف 3 صورتوں میں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرے تو شریعت اس کو قتل کرے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان شادی شدہ ہو کے زنا کرے تو شریعت رجم کر کے اس کو مار ڈالے گی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ وہ دین سے نکل جائے، مسلمان ہونے کے بعد یہودی بن جائے، ہندو بن جائے، قادیانی بن جائے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی طرح بھی کسی کا قتل جائز ہے۔ اور قتل انسانی جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اللہ نے کافروں کے لیے جہنم اور خلود کا لفظ استعمال فرمایا، اسی طرح کسی انسان کو بلا گناہ قتل کرنے پر بھی سزا ہے جہنم، اور ساتھ لفظ خالدا، مانا ہے کہ ہمیشہ، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ کسی کے قتل کو جائز سمجھے تو کافر ہو گیا، وہ تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہے۔ اگر جائز نہ سمجھے لیکن قتل کرے تو لمبی سزا جہنم کی بھگتے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور ہدایت جاری کی کہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ قتل ہو جائے تو شریعت اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے، اس کے ولی کو، اس کے وارث کو بہت بڑی طاقت دیتے ہیں۔ طاقت دینے کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا سلطنت ہے، وہ اگر چاہے تو قاتل کو قتل کرے قصاص میں، وہ اگر چاہے تو دیت لے کے معاف کر دے، وہ اگر چاہے تو بغیر دیت کے بھی معاف کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اولیاء مقتول میں نے تمہیں اتنی بڑی طاقت دی ہے، لیکن تم بھی زیادتی نہ کرنا۔ اگر تم زیادتی کرو گے تو پھر مظلوم کے بجائے ظالم بن جاؤ۔ زیادتی کا کیا مطلب کہ پہلے دور جاہلیت میں اگر کوئی بڑا آدمی کسی کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے تو وہ اس کے پورے قبیلے کو قتل کر دیتے، اس کے بیوی بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کر دیتے، اس کی قوم اور برادری کا جو بندہ بھی رہے اس کو بھی قتل کر دیتے۔ تو یہ اسراف سے قتل ہے کہ جو قاتل ہے وہ مجرم ہے، یعنی کہ اس کے بیوی بچے اقربا ارحام سب مجرم بن جائے۔ یا ایک کے بجائے تم 2 قتل کر دو تو اب تم ظالم بن جاؤ۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے دشمن کا بدلہ لینے کے لیے صرف قتل نہیں کرتے تھے بلکہ قتل کرنے کے بعد مسلح بھی کر دیتے تھے۔ مسلح کیا مانا؟ یعنی ناک کاٹ لیا، کان کاٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، تمہیں اس زیادتی کا کوئی حق نہیں، جس نے قتل کیا ہے بس سزا یہ ہے وہ قتل ہوگا، اور قصاص جو ہے وہ صرف تلوار سے لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مدد مقتول کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے وارثوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب اس کے وارث ظالم بن جائیں تو پھر میری مدد ختم ہو جائے گی، پھر میری مدد اس کے ساتھ ہوگی جو مظلوم ہوگا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ کبھی بھی انسان
کسی بھی انسان کو بلا گناہ قتل کرنے کی ارادہ نہ کرے، سوچ نہ کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی سے دنیا میں پورا امن تباہ اور برباد ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ہمیں حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس میں دو اشارے ہو گئے، پہلے زنا سے منع کیا، درمیان میں قتل سے منع کیا، اور اگلی آیت میں یتیموں کے مال کھانے سے منع کیا، جس میں ہمیں قرآن نے اشارہ کیا کہ قتل یا زنا کی وجہ سے ہوتا ہے یا دولت کی وجہ سے۔ اکثر قتل جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ یا تو کوئی تہمت لگ گئی، کسی نے نعوذ باللہ کسی کی خاندان میں زنا کیا تو انہوں نے ان کی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی، بات بڑھتی گئی اور قتل ہوتے گئے، یا پھر سبب جو ہے وہ مال دولت ہوتا ہے کہ کسی کا مال کھا گیا، کسی یتیم کی جائیداد ہڑپ کر لی، تو اب اس کے وارث یا اس کو جب اللہ طاقت دیتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی بدلہ لوں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس بعض یتیموں کی سرپرستی آ جائے تو ان یتیموں کے مال کو بالکل قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا معنی؟ یہ نہیں کہ ان کو کھاؤ نہیں، بلکہ قریب تک نہ جاؤ۔ اس میں بھی اسلام نے ایک عظیم ضابطہ بنایا ہے کہ اگر یتیموں کا مال ہے اور وارث جو ہے وہ غریب ہے تو حکم ہے کہ وہ ان یتیموں کی خبر گیری کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے، اور اپنے ضرورت کے مطابق ان کے مال سے کھا سکتا ہے، اور ان کے مال کو کسی اچھے مصرف میں لگائے تاکہ ان کا مال بڑھتا رہے، مال ضائع نہ ہو جائے۔ اور اگر اللہ پاک نے تجھے غنی بنایا ہے تو پھر یتیموں کے مال کے قریب ہی نہ جائے۔ اور یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ یتیم کے مال کو کسی اچھے مصرف میں نہ لگاؤ۔ مثلا ایک آدمی 1 لاکھ چھوڑ گیا، بچے یتیم ہیں، تو بچوں کے بڑے ہونے سے لاکھ کی قیمت ہو سکتا ہے 10,000 بھی نہ رہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بڑی سوچ وچار کے بعد کسی اچھی جگہ پہ ان یتیموں کے مال کو ڈال دو، کوئی پلاٹ لے لو، کوئی جائیداد لے لو، کوئی مکان لے لو، کسی اچھے کاروبار میں ڈال دو کہ ان کا مال بڑھتا رہے، جب بڑے ہوں تو ان کے پاس اپنی دولت، اور جب وہ بڑے ہو جائیں کیا معنی سمجھ پہ پہنچ جائیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ 18 سال کے ہو جائیں۔ اصل جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان میں اپنے نفع نقصان کی تمییز پیدا ہو جائے، ان کو پتہ لگ جائے کہ ایسا کام کریں گے تو نقصان ہے اور یہ کریں گے تو فائدہ ہے، تو اب ان کا مال ان کو دے دو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ہمیں ایک حکم دیا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ جب کوئی معاہدہ کرو، جب کسی سے عہد کرو، جب کوئی لین دین کرو، یہ سب چیزیں عہد میں آ جاتی ہیں، تو اس عہد کو پورا کیا کرو، چونکہ اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ بھئی بس کہہ دیا تھا، زبان سے کہہ دیا تھا، نہیں، جب ایک بات کرو تو پھر اس کی ذمہ داری ہے مسلمان کی کہ پورا کرے۔ پھر اللہ نے ہمیں مزید حکم دیا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا چیزیں پیمائش کی جاتی ہیں یا وزن کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، کپڑا آپ لیں گے تو پیمائش کریں، لیکن گندم خریدیں گے، چاول خریدیں گے تو وزن ہوگا۔ تو بہرحال کوئی چیز بھی ہو، یا وزن ہوگی یا پیمائش۔ آپ نے زمین بیچنی ہے، پیمائش ہو، آپ نے کوئی لکڑی بیچنی ہے، پیمائش ہو، آپ نے سونا اور چاندی بیچنا ہے تو وزن ہوگا، جنس بیچنی ہے تو وزن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا پیمائش ہو یا وزن ہو، ان میں عدل کرو، بالکل مستقیم سیدھے طریقے سے انصاف کرو۔ یہ نہ ہو کہ لینا ہو تو زیادہ لے لو اور دینا ہو تو تھوڑا دے دو، یا کسی کو نعوذ باللہ دھوکہ دو، بالکل یہ شریعت میں حرام۔ حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی میں آپ کا بڑا تجارت بھی تھی اور کپڑے کا بہت بڑا کاروبار بھی تھا، تو ایک دن آپ اپنے دکان پہ تشریف لائے کپڑا دیکھنے کے لیے، تو اسی اثناء میں آپ کو ایک تھان میں کسی ٹکڑے پہ کوئی نقص نظر آیا، یعنی پھٹا ہوا تھا یا داغ تھا یا اللہ عالم۔
آپ نے اپنے ملازم کو ہدایت کی کہ جب یہ کپڑا بیچو تو لینے والے کو یہ دکھلا دینا کہ اس میں یہ نقصان ہے۔ اس میں شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی بیع شرا کرو تو دھوکہ نہ دو، بلکہ لینے والے کو بتا دو۔ مثلاً آپ گائے بیچتے ہیں، آپ بکری بیچتے ہیں، آپ گھوڑی بیچتے ہیں، آپ جانور بیچتے ہیں، اگر کوئی نقص ہے تو مالک کو بتا دو کہ بھائی میرے اس جانور میں یہ نقص ہے۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو یہ بیع شرا حرام ہے شریعت۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ جیسے باغات ہیں، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ پھل آنے سے پہلے بیچ دیتے ہیں، یہ شریعت میں حرام ہے۔ جب تک پھل اچھی طرح ظاہر نہ ہو جائے سودا نہ کرو، کیونکہ اللہ عالم پھل لگے گا کہ نہیں لگے گا، تم نے پہلے بیچ دیا۔ اسی طرح اسلام ہمیں یہ بھی منع کرتا ہے کہ ایک چیز اگر تیرے قبضے میں نہیں ہے تو اس کو بھی تم نہیں بیچو۔ کیا مانا تم کسی کو کہو کہ میں نے پرندے تمہیں بیچنے ہیں 10 جو ہوا میں ہیں، تو یہ بیع ناجائز ہے، وہ تیرے قبضے میں بھی ہے۔ اسی طرح وہ چیز تیرے قبض میں ہونی چاہیے، تیرے ملک میں ہو، تیرے قبضے میں ہو، اس کو دکھلاؤ اور اس کے عیب بھی بتلاؤ۔ تو امام صاحب نے نصیحت فرمائی کہ جب یہ کپڑا بیچنے لگو تو خیال رکھنا، بغیر بتائے ہوئے نہ بیچ دینا، اس کو باقاعدہ بتلانا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ آج بڑے افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کافروں نے تجارت میں ایسی ایمانداری کی ہے جو مومنوں کی شان ہوتی ہے۔ آپ ان کا دیکھ لیں، اگر آپ کوئی تھان خریدیں اور تھان میں کسی گز پہ کوئی ایک دھاگا زائد ہے یا کم ہے یا دھاری نکلی ہوئی ہے تو باقاعدہ اس کے ساتھ سلپ لگی ہوگی کہ فلاں گز پہ جا کے خرابی ہے، باقاعدہ اس کا اشارہ ہوگا، ٹیگ لگا ہوا ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی وہ بتا دیں گے کہ بھی یہ جو آپ سویٹر لے رہے ہیں اس میں اتنا نائلن ہے، اتنا اس کے اندر ایکریلک ہے اور اتنا اس کے اندر کاٹن ہے، یا اتنا اس میں کاٹن ہے اور اتنا اس کے اندر وول ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ آپ اس کی باقاعدہ چیک اپ کرائیں تو وہی نکلے گا جو لکھا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج ہم مسلمان بھی کہلاتے ہیں، آج ہم دین اسلام کے دعوے دار بھی بنتے ہیں اور امت محمد مصطفیٰ کے دعوے دار بھی بنتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم بالکل بھول گئے ہیں۔ بلکہ آج نعوذ باللہ اس تاجر کو بڑا سمجھا جاتا ہے جو دھوکے سے اپنا مال بیچتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے جب تک کہ قبض نہ ہو، اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض بڑے تاجر جو ہیں مثلاً مال منگواتے ہیں دوسرے ملک سے، اچھا ابھی وہ مال جو ہے بحری جہاز میں ہے اور وہ یہاں سودا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ مال ان کے قبضے میں نہیں آیا، تو بظاہر تو شریعت کے مطابق یہ بیع ناجائز ہے کہ چونکہ وہ مال پہنچا نہیں، ان کے قبضے میں نہیں آیا تو بیچا کیسے؟ لیکن اب علماء متاخرین نے حالات جدیدہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ اگر اس کے ڈاکومنٹ آپ کے قبضے میں، اس مال کے تمام کاغذات آپ کے ہاتھ میں ہیں، وہ مال آپ کے نام پہ ہے، آپ نے خریدا ہے، آپ کے نام واچر ہے، آپ کے نام بکنگ ہے، جہاز آپ کے نام سے آ رہا ہے، تمام کاغذات مکمل تمہارے قبضے میں ہیں، تو گویا وہ مال قبضے میں ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، ہر بندے کے پاس جو ہے ریال ہے یا 100 روپے کا نوٹ ہے یا درہم ہے یا پاؤنڈ ہے یا ڈالر ہے، تو حالانکہ یہ کاغذ تو کوئی جائیداد نہیں، اصل جائیداد تو وہ ہے جو اس کے بدلے میں سونا جمع ہے، اصل چیز تو وہ ہے جس کی اساس پہ نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض ملک آپ نے دیکھا ہے نا، وہ کرنسی میں کریش ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ اتنا سونا تو ہے نہیں، لیکن وہ پریس میں نوٹ چھاپتے جا رہے ہیں اور پیچھے ہمارے پاس دولت ہے نہیں۔ تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ملکوں کے ملک جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک نے 10 ارب کے نوٹ جاری کیے ہیں تو 10 ارب کا سونا جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں محفوظ ہے، تو اس لیے یہ نوٹ جو ہے اس سے بھی آپ لین دین کر سکتے ہیں، یہ شریعت میں جائز ہے، کیونکہ گویا یہ اسی کا بدل ہے جو آپ کے ہاتھ میں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے معاہدے، اپنے عقد، اپنے لین دین، اپنے نکاح، سب وعدے کی پابندی کرو اور تول میں کبھی بھی دھوکہ دہی نہ کرو۔
اور اس کے بعد اللہ نے پھر ہمیں حکم دیا تھا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور کوئی ایسی بات نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ بغیر علم کے بات کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو کہ میں نے جو تمہیں 3 نعمتیں دی ہیں کہ سننا ہے، دیکھنا ہے اور دل ہے، کیونکہ بعض چیزوں کا علم سننے سے حاصل ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کا علم جو ہے دل کے اندر فہم اور تدبر سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو منہ سے آئے بات نکال دو۔ اسی لیے محاورات میں کہتے ہیں نا کہ سمجھدار پہلے تولتا ہے بعد میں بولتا ہے، اور بے وقوف جو ہے وہ پہلے بولتا ہے بعد میں تولتا ہے۔ بات منہ سے نکال دے گا بعد میں کہ یار میں نے یہ بات کہنی تھی یا نہیں کہنی۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، پہلے یقین کرو کہ جو کچھ کہہ رہے ہو۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی علم تو نہیں ہے لیکن میرا گمان یہ ہے، تو حضور نے فرمایا یہ گمان جو ہے یہ بھی جھوٹ کے لیے بہت بڑی بری سواری ہے، کہ محض گمان پہ باتیں کرنا، گمان تو گناہ بھی ہوتے ہیں، غلط گمان بھی پیدا ہو سکتا ہے، تمہارا واہمہ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری آنکھوں کو دھوکہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ خبردار کبھی کوئی بات نہ اڑایا کرو۔ جیسے آج کل ایک رواج ہو گیا ہے، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں شروع ہو جائیں، فلاں ملک میں یہ ہوا اور فلاں میں یہ ہوا اور فلاں میں یہ ہوا اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا۔ اچھا، اگر خدا نہ خاصہ کوئی نہ بھی سنے، کہتے بھائی تمہیں پتا ہے، تم نے سنا ہے فلاں یہ ہوا، بھائی تمہارے ذمہ شریعت نے یہ بات نہیں لگائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں یہ باتیں کرنے کا حق کس نے دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو نہیں دیکھا ہے تو خبردار اپنی زبان سے نہ نکالو۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ سنی سنائی باتوں پہ اعتبار کر کے آگے بات کر دے تو یہ بھی جھوٹا ہے، کہ تم نے جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا۔ اس لیے حکم ہے کہ گواہی وہ دو جو تم نے دیکھا، اور اگر دیکھا ہے تو پھر حق کی گواہی دو، چاہے تمہارے خلاف ہے، تمہارے والدین کے خلاف ہے، تمہارے اقارب و ارحام کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی، اور اس کے بعد اللہ نے پھر ہمیں ایک اور حکم دیا، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ کی زمین میں اترا کے نہ چلا کرو، اللہ کی زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چلا کرو، اللہ کی زمین میں متکبرین کی چال نہ چلا کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ایسے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، یہ متکبرین کی علامت ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کا کپڑا، چاہے وہ چادر ہو، شلوار ہو، پاجامہ ہو یا کوئی کپڑا ہو، یا عربی توب ہو، اگر وہ گھٹنوں سے نیچے ہے تو یہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اکثر جو کپڑے ہیں وہ بہت نیچے ہوتے، اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ مردوں کے کپڑے جو ہیں وہ نیچے ہوتے جا رہے ہیں اور عورتوں کے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں حد ختم ہوگی۔ یعنی نعوذ باللہ، حالانکہ عورت کو حکم تھا کہ اس کا کپڑا جو ہے وہ پاؤں سے بھی نیچے ہو۔ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ایک بالش کم از کم اس کا کپڑا زمین پہ رہے، تاکہ اس کے پاؤں کا رنگ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ اس کے پاؤں پر جراب، حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت ایسے نارمل حالات میں بھی طواف کرے تو ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے اور پاؤں پہ جراب چڑھائے، تاکہ اس کے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اسلام نے جو عورت کو مہندی کا حکم دیا تھا، اس کا ایک وجہ یہ بھی فقہا نے لکھی ہے کہ ایک تو مہندی چلو ایک خوشبو ہے ہاتھ میں، مہندی کا ایک رنگ جو ہے زینت ہے، لیکن فقہا نے لکھا ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا اپنا رنگ نظر نہ آئے، اس کے اپنے ہاتھوں کا رنگ معلوم نہ ہو، اس میں کوئی اور ہی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ لیکن آج عقل عیار ہے، سو بھیس بنا دیتی ہے۔ لوگوں نے اس مہندی کو جناب اب ڈیزائن میں بدل دیا ہے، یہ خون مہندی ہے اور یہ پتہ نہیں فنون مہندی ہے اور یہ پتہ نہیں جنون مہندی ہے، اس سے بیل بوٹے بنتے ہیں اور نشان بنتے ہیں اور بڑے بڑے عجیب عجیب قسم کے خاکے بنائے جاتے ہیں۔
تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ اسلام یہ پسند نہیں فرماتا. اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ زمین پہ جب چلو تو تواضع سے چلو اور خدا کا شکر ادا کرو. اللہ نے مجھے انسان بنایا، اگر مجھے گدھا بنا دے تو میں بھی تو آج اینٹیں اٹھاتا پھرتا. اگر مجھے پاگل بنا دیتے، مجنون بنا دیتے تو آج اتنی مجھ پہ ہنس رہی ہو. اگر اللہ مجھے اندھا بنا دیتے میں بھی تو ٹھوکریں کھا رہا ہوتا. اس لیے جب بھی زمین پہ چلو تواضع سے چلو اور اللہ کا شکر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے غور کر، تو جو تکبر کر رہا ہے کس بات کا؟ کیا تو میری زمین کو پھاڑ ڈالے گا؟ کیا تیرا قد جو ہے وہ میرے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اونچا ہو جائے گا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی، کہ عظمت اور کبریائی جو ہے یہ میری چادر اور میری ردا ہے. فرمایا فمن نازعنی، جو آدمی متکبر بنے گا، میرے اس کبر کی صفت کو چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ تکبر کرتا ہے وہ اپنے دل میں بڑا بنتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور جب بندہ تواضع کرتا ہے وہ اپنے اندر تو چھوٹا بنتا ہے لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت دیتے. عزت جو ہے میرا اللہ دیتا ہے. عزت اکڑنے سے نہیں آتی، عزت لباس سے نہیں آتی، عزت جو ہے فخر و ریا سے نہیں آتی. جیسے کہ تاریخ میں واقع ہے کہ ایک دن ہارون الرشید جو بادشاہ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. ان کی ملکہ جو تھی ملکہ زبیدہ، جس بی بی نے یہ نہر بنائی تھی جو آج بھی مکے کو پانی دیتی ہے، عین زبیدہ، یہ اسی بی بی کا احسان تھا سرزمین حرم پر، کیونکہ اس زمانے میں پانی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال وہ بڑی صالحہ خاتون تھی. ایک دن وہ صبح کی نماز کے بعد موسم کے لیے، فضاؤں کے لیے چھت پہ، اپنے محل کی چھت پہ چڑھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ سارے شہر کے لوگ جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور بوڑھے ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں اور شہر سے سب نکل رہے ہیں. وہ ملکہ تھی، وہ گھبرا گئی کہ اللہ میں معاف کرے، رحمت کرے، کوئی انقلاب آ گیا کہ آخر کیا ہو گیا کہ ساری مخلوق دوڑی چلی جا رہی ہے، ہر گلی سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ہر سڑک سے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو جلدی جلدی آئی تو ہارون الرشید اپنے کمرے میں آرام میں تھے، لیکن بی بی نے جگا دیا اور کہا کہ ہارون تم یہاں سو رہے ہو؟ تو پتہ نہیں ملک میں کوئی انقلاب آ گیا ہے، ساری دنیا بھاگ رہی ہے. میں ابھی چھت پہ اوپر کھڑی تھی، کیا دیکھتی ہوں گے تو جاؤ در جاؤ کو لوگ نکل رہے. ہارون الرشید نے فرمایا کہ زبیدہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی انقلاب نہیں آیا، کوئی میرے خلاف سازش نہیں ہوئی، بلکہ آج بغداد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. تو بی بی نے فرمایا کہ ہارون پھر معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ وہ ہے تم نہیں. تو اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ تو وہ ہے جس کے لیے لوگ دل سے جائیں، اپنی محبت سے جائیں. اس نے بلایا نہیں، اس نے کوئی اشتہار نہیں لگوائے. جو ڈنڈے سے اگر سروں پہ مسلط ہو تو وہ تو پھر حقیقی بادشاہ تو نہ ہوا ہے. حقیقتاً بادشاہ تو وہ ہے جس کی لوگوں کے دلوں پہ حکومت ہو، ان کے دل ان کے ساتھ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین پہ تواضع اختیار کرو، ورنہ تم میری زمین کو طے نہیں کر سکتے. اور زمین کی مثال دینے کے بعد اللہ نے یہ فرما دیا ہے، اشارہ بھی کر دیا کہ میرے بندے تو اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے اور تو نے لوٹ کے اسی مٹی میں آنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے اندر ہم نے تمہیں لوٹانا ہے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم نے پھر تمہیں اٹھانا ہے قیامت کے دن. اسی لیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. تو وہاں مفسرین کرام نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی مخلوق کا حساب کتاب سزا جزا ہوگی تو اللہ جانوروں کو بھی پیدا کریں گے، اللہ جانوروں کو بھی دوبارہ کھڑا کریں گے اور ان کا بھی قصاص دلوائیں گے. کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگے کو مارا ہوگا اللہ بدلہ دلوائیں گے قیامت. اور جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے تو حکم دیں گے کونوا ترابا، کے مٹی بن جاؤ.
تو کہتے ہیں کہ کافر یہ کہے گا اس وقت کہ ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا، تاکہ جیسے یہ مٹی بن گئے جو جہنم میں تو نہیں گئے، سزا سے تو بچ گئے، میں بھی مٹی بن جاؤں سزا سے بچ جاؤں تو بڑی اچھی بات۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ لیکن بعض مفسرین کرام نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہاں الکافر سے مراد جو ہے وہ ابلیس لعین ہے، عام کافر نہیں بلکہ وہ ابلیس بدبخت ہے۔ وہ جب دیکھے گا کہ یہ مٹی بن کے بچ گیا، اور وہ جب دیکھے گا کہ آدم کی اولاد جو مٹی سے پیدا ہوئی آج جنت میں جا رہی ہے، تو وہ اس وقت کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی سے پیدا ہوتا تو آج مجھے بھی جنت ملتی، مجھے جہنم نہ ملتی۔ اور میں نے جو فخر کیا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار، کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، آگ اوپر کو اٹھنے والی ہے، مٹی نیچے بیٹھنے والی، آگ روشنی دینے والی ہے، اور مٹی جو ہے وہ تو بالکل کثیر کی، اور آگ کے بغیر حرارت کے بغیر تو زندگی کوئی نہیں، حرارت کے بغیر تو کوئی دنیا کی مشینری نہیں چل سکتی۔ تو اس وقت جو میں نے اکڑ کا اظہار کیا تھا اور مٹی پہ طنز کی تھی، کاش میں بھی مٹی ہوتا تو آج میں جہنم میں نہ جاتا۔ اسی لیے ہمیشہ حکم ہے اور بزرگوں کا فرمان ہے اور حدیث رسول ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، جو ایک صدیق کے ساتھ ہجرت کی، جو گیا جب مکہ سے تو ایک ساتھی تھا اور ایک غلام تھا، اور آج جب آ رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر جرار ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن مبارک کو اونٹنی پہ جھکا رہے تھے، اور ایسے جھکاتے گئے کہ حضور کی گردن جو تھی وہ اونٹنی کی گردن سے لگ گئی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج میں تکبر کر کے اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے یہ پہلا موقع ہے جب میرے آقا نے کالی پگڑی باندھی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفید پگڑی استعمال کرواتے تھے، اور حضور پاک کو سفید پگڑی پسند تھی۔ آج بھی دیکھ لیں آپ کے کالا کپڑا جو ہے عام طور پہ یعنی اداسی کی علامت ہے، عام طور پہ غم کی علامت سمجھا جاتا ہے، خوشی میں کوئی نہیں پہنتا، حالانکہ مکہ فتح کرنا تو خوشی کی بات تھی، لیکن حضور نے کالی پگڑی پہن لی تاکہ یہ نہ ہو کہ میں آج اس کو فتح کر کے کوئی تکبر کر رہا ہوں۔ اور ایک صحابی کو حضور نے جب پرچم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی فوج کو تقسیم کیا تو آپ نے ایک بنایا میمنہ، ایک بنایا میسرہ، یعنی ایک وہ فوج کا حصہ ہوگا جو دائیں طرف سے مکے میں بڑھے گا، ایک فوج کا حصہ وہ ہوگا جو بائیں طرف سے بڑھے گا، اور ایک حصہ وہ ہوگا جو سیدھا بڑھے گا۔ حضور نے جب تقسیم فرمائی تو اپنے ایک صحابی کو پرچم پکڑایا کہ تم یہ لشکر لے کے آگے بڑھو، تو اس صحابی نے خوش ہو کر وہ لشکر جو پرچم تھا نا جھنڈا ایسے خوشی سے لہرایا۔ خوشی سے یہ عام بات ہوتی ہے اور ایسی بات جنگوں میں ہوتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جنگ کے اندر یا دشمن کے سامنے تکبر کرنا بھی منع نہیں ہے۔ دیکھا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ الغالب، وہ اللہ کا شیر، جب رن میں اترتے تھے تو بڑے فخر سے کہتے تھے سمتنی امی حیدرہ، اے ظالموں میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا تھا، میں تو شیر ہوں، آؤ میرے مقابلے۔ تو دشمن کے سامنے ایسی باتیں کرنا کوئی منع نہیں ہوتی، لیکن مکہ کا مسئلہ تھا، اللہ کے کعبے کا مسئلہ تھا، حرمین الشریفین کا مسئلہ تھا۔ حضور نے صحابی کو روک دیا، فرمایا واپس کر دو پرچم۔ یا رسول اللہ نے فرمایا تمہارا یہ ہلانا جو ہے تکبر کی علامت، معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں ابھی بڑائی ہے، تمہارے دل میں ابھی انتقام کا جذبہ ہے۔ تو اگر تم انتقام لینے کے لیے مکے میں بڑھ رہے ہو تو بالکل نہیں، مومن تو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، مومن دولت کے لیے جہاد نہیں کرتا، مومن شہرت کے لیے جہاد نہیں کرتا۔ اور آج بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں نہ جہاد کا مفہوم ہے، نہ جہاد کا جذبہ ہے،
اور نہ جہاد اور فساد میں کوئی فرق کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم واپس لے، اور اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ آج ہماری زبان حال سے یہ بات نکل رہی تھی کہ لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد قریش کا کوئی بچہ بھی نہیں بچے گا مکے میں، کہ ان لوگوں نے ہم پہ ظلم و ستم کیا، انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا، انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کا ہر تیر آزمایا ہے، اور آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم بھی گن گن کے بدلے لیں گے۔ تو اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری زبان حال سے یہ کیفیت خود بخود ظاہر ہو رہی تھی کہ آج جب ہم حملہ آور ہوں گے لا قریش بعد اليوم، آج کے بعد قریش کا کوئی بچہ بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جو جو حضور حرم کے قریب آتے گئے، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے پروانوں، سن لو، من دخل الحرم فلہ امان، جو حرم میں داخل ہو جائے امان، اس کو کچھ نہ کہنا۔ فرمایا کہ من القی السلاح، جو اپنی تلوار پھینک دے فلہ امان، اس کو بھی کچھ نہ کہنا۔ من اغلق بابہ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، بس گھر کے اندر داخل نہ ہونا۔ اسلام ہمیں چار دیواری کا تحفظ دیتا، اسلام ہمیں گھر کی پردہ داری کا حفاظت دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا نظر آئے تو فلہ امان، اس کو بھی حملہ نہ کرنا۔ اگر کافروں کا کوئی پادری، کوئی مولوی نظر آئے، اس پہ بھی حملہ نہ کرنا۔ کافروں کی عورتوں میں بھی حملہ نہ کرنا، کافروں کے بچوں میں بھی حملہ نہ کرنا۔ تھوڑی دیر گزری، فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابی سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کو بھی امان۔ صحابہ کہتی ہیں ہم کیا جذبہ لے کے آ رہے تھے، لیکن مکے میں آتے آتے امان 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 کا شور ہو گیا، کسی پر گولی چلی نہیں، کسی پہ تلوار چلی نہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی جنگ میں صرف حضرت خالد اور اکرمہ کا ٹکراؤ ہوا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑھ رہے تھے، تو آپ بڑھ رہے تھے اس جانب سے، یہ جو آپ آج کل آپ شیب ابی عامر اس کو کہتے ہیں، شیب عامر کا علاقہ جو مروا سے آگے جائے نا، جو علاقہ جو ہے وہ شیب عامر ہے، اس سے پہلے اس جانب میں شیب ابی طالب ہے۔ شیب عامر میں جب آپ آگے جائیں گے تو پہاڑی ایک آ جاتی ہے، اس سے اتریں گے تو پھر خانسا کو اور معابدہ کو راستہ جاتا ہے۔ اسی جگہ جو ڈھلوان ہے اس جگہ کا نام تھا خندمہ، تو وہاں آ کر حضرت خالد اور اکرمہ کا مقابلہ ہوا۔ اسی لیے آج بھی عرب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نجح خالد و فر اکرمہ، کہ اللہ نے خالد کی مدد کی اور اکرمہ بھاگ گیا۔ تو یہ وہی مقام تھا خندمہ، صرف چند آدمی جو تھے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ ہر جگہ امان 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 کا اعلان ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو تواضع اختیار کرے گا اسے اونچا کرے، اور دیکھ لو کہ پھر جس نے تواضع اختیار کی اللہ نے کتنا اونچا کر دیا، اور اللہ نے انسانیت کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے۔ آج حقوق انسانیت کی تنظیمیں غور کریں، آج حقوق انسانیت کے چیمپئن جو کروڑوں کے قاتل ہیں وہ غور کریں، آج اسلام پر غلامی کی تہمت لگانے والے غور کریں، آج گورے اور کالے کے اندر عنصریت والے غور کریں کہ اسلام نے کتنا اونچا کیا ہے۔ کہ جب مکہ فتح ہو گیا حضور نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال حاضر ہوئے، فرمایا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ وجہ کیا تھی کہ آج اللہ کے نبی نے غلاموں کو کعبے سے بھی اونچا کر دیا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے اسلام تو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حبشی بلال کو کعبے کے اوپر کھڑا کر دیا کہ تم اوپر کھڑے ہو کر اذان دو۔ اور حضور کے سامنے جب تمام سردار قید ہو کے آئے، گرفتار ہو کے آئے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ مکے والوں بتلاؤ میں تمہارے حق میں کیا فیصلہ کروں، تم اپنے لیے خود سزا تجویز کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سا ایسا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ ہم نے آپ کو شاعر کہا، ہم نے آپ کو ساحر کہا، ہم نے آپ کو جھوٹا کہا، ہم نے آپ کے صحابہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے، جو بھی ہوگا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ کریم ہیں، اور کریم بھائی جو ہے وہ مہربانی ہی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج میں بھی تمہارے لیے وہی فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف نے کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء،
کہ جاؤ مکے والے تم آزاد ہو، آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ اسلام ہے، یہ دین محمد مصطفیٰ ہے، یہ وہ تواضع ہے جس نے حضور کو اور دین اسلام کو اونچا کیا۔ اور یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پہ اللہ کا دین غالب آ جائے گا، اسلام غالب آ جائے گا۔ تم بظاہر حالات دیکھتے ہو کہ وہاں اسلام کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ کمیونسٹ جو تھے انہوں نے بھی 70 سال اذانوں پہ پہرے لگا دیے، قرآن پہ پہرے لگا دیے، لیکن اسلام نہ مٹ سکا۔ اور آج بھی سرمایہ داری کی جو قوتیں ہیں وہ جتنا زور لگا لیں اسلام مٹے گا نہیں، اسلام اور ابھرے گا، اسلام کو اللہ تبارک و تعالی اور طاقت دیں گے۔ لیکن خدا کے لیے اسلام کی اس صفات کو اپناؤ، خود مسلمان ہو کے فساد نہ کرو، خود مسلمان ہو کے قتل نہ کرو، خود مسلمان ہو کے جتھا بندیاں نہ کرو، خود مسلمان ہو کے فرقہ واریت میں مبتلا نہ ہوں، خود مسلمان ہو کے صوبائیت کے جھگڑوں میں نہ پڑے، خود مسلمان ہو کے لسانیت کے جھگڑوں میں نہ پڑے۔ تم تو وہی تصویر پیش کرو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور اس کے بعد میرے اللہ نے حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو حکم دیا تھا فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ ہر برا کام، ہر بری صفت، ہر بری خصلت جو ہے تیرے رب کے ہاں بڑی ناپسندیدہ ہے، یعنی ہر اچھا عمل جو ہے تیرا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اور ہر بری بات جو ہے وہ تیرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اب اس آیت پہ غور کریں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے۔ فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو ہم نے آپ کو حکم دیا ہے، یہ جو ہم نے آپ کو امر کیا ہے کہ اچھی اچھی صفتیں اپنائیں اور بریوں سے بچیں، یہ ہمارا وحی ہے، ہمارا حکم ہے، اللہ نے تیرے اوپر بھیجا ہے۔ اور سب سے بنیادی بات پھر مسئلہ توحید آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ آپ نے سب سے اول سورۃ اسراء کو جب آپ نے شروع کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے اندر آپ کو کیا حکم دیا تھا؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائے۔ کیوں؟ معبود برحق کون ہے؟ اللہ۔ یاد رکھو عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ یاد رکھ لو، دعا عبادت ہے، نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجود عبادت ہے، طواف عبادت ہے، نظر نیاز منت عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کو عبادت بنائے۔ اگر بناؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں بھی ایسا کہ ملومن مانا ملامت والا۔ کیا مانا؟ کہ اپنے نفس پہ بھی ملامت کرے گا کہ ہائے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، ہائے کاش میں نے دنیا میں کفر نہ کیا ہوتا۔ اور مدحورن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مطرودن من رحمت اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن یاد رکھو کہ یہاں خطاب جو ہے بظاہر میرے آقا کو ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ میرے مدنی جو ہے وہ معصوم ہیں، بلکہ امام المعصومین ہیں، امام المتقین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، امام الموحدین ہیں۔ اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی خطاب نبی کو ہوتا ہے اور اس کے بعد ہدایت جو ہے وہ امت کو ہوتی ہے۔ فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسے دنیا جاہل ہے، اللہ نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے، تمہیں بیٹے دیے ہیں، اور اپنے لیے نعوذ باللہ اللہ نے بیٹیاں رکھی ہیں۔ کافروں کا عقیدہ تھا نا کہ ملائکہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں،
جیسے یہودی کہتے ہیں نا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، بعض تو کہتے ہیں حقیقتاً نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور بیوی مریم بیوی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بیٹے کا معنی یعنی جیسے بیٹا پیارا ہوتا ہے اور بیٹا باپ کا جانشین ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں جو ہیں تمام انبیاء شان والے ہیں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی نہیں نا، اور بھی تو انبیاء اور رسول ہیں۔ اس لیے مکے والے کہتے تھے کہ ملائکہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ اچھا بھی دلیل کیا ہے؟ کہتے تھے کہ ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ نے فرشتوں کو چھپا کے رکھا ہے، تو بیٹیاں ہیں نا، لڑکے ہوتے تو ظاہر ہوتے، تو کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ لڑکیاں چھپا کے رکھی جاتی ہیں، آج مسلمان لڑکیوں کو باہر رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے ملائکہ کو بیٹیاں کہہ دیا کہ ملائکہ نظر جو نہیں آتے تو معلوم ہوا عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیسے بدبخت ہو، اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہو اور جو دینے والا ہے اس کے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تم بہت بڑی بات کر رہے ہو کہ اس ذات کو الذی لم یلد ولم یولد، جو جننے سے بھی پاک ہے، نہ جینا ہوا ہے نہ جنتا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اس کے لیے عورتیں اور لڑکیاں بنا رہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اللہ نے فرمایا کیسے پھیر پھیر کے قرآن میں ہم نے دلیلیں دی ہیں، کیسے ہم نے کبھی بات سنایا، کبھی وعید سنائی، کبھی امثال دی تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ ہم نے قرآن پاک میں کیسے کیسے انداز میں ہدایت جاری کی ہے، لیکن یہ لوگ قرآن سننے کے بعد بھی بجائے ہدایت پکڑنے کے اور زیادہ حق سے دور ہو جاتے ہیں، حق سے بعید ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے، اور دعا کریں۔ میرے شہزاد بھائی ہیں، آج پونا تھا، بیمار ہیں، اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب بیماروں پہ رحم کرے اور مسکین پہ بھی رحم کرے اور شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ نورانی صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے علماء فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے زیادہ اپنے دین کا کام لے، اور ہمیشہ جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگا کرو۔ دیکھو نا، ہمیں ہر چیز میں ایک سبق ملتا ہے۔ آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے کی دعا کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ومیتنا، اور مردوں کو بخش۔ حالانکہ پہلے تو میت کی باری ہے نا جو سامنے ہے، لیکن اس دعا میں سبق ہے کہ تمہاری دعاؤں کے زندہ زیادہ محتاج، جو فوت ہو گیا وہ تو اللہ کی طرف منتقل ہو گیا نا، اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، لیکن جو زندہ ان کے لیے پہلے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت سے موت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان کو فرمائے، تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ بہرحال اللہ پاک سب پہ رحمتیں فرمائے۔ میرے والد فوت ہو گئے، میں ان کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو اپنے والد کا حج بدل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پہلے والد کا حج بدل کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے، جتنے کرو گے اللہ اجر دے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی حج بدل کرتا ہے باپ کے لیے، ماں کے لیے، عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ کو، میرے ملائکہ، یہ میرا بندہ جو حج بدل کر رہا ہے اس کا بھی پورا حج لکھو، اس کا بھی پورا حج لکھو، تو تمہارا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، تمہیں بھی حج پورے کا پورا مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر آدمی اپنا کر چکا ہے تو کوشش کرے کہ حج بدل کر۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جب میت کو اٹھا کے چلتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ تم نے خود لکھا ہے رواج ہے، جب رواج ہے تو سنت تو نہ ہوئی۔ میرا بھائی یہ سنت نہیں ہے اور نہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اصل میں ایک بات جو ہے نا جی وہ بن جاتی ہے اور پھر سمجھاؤ تو لوگ غلط مانا لیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی اب ہمیں کلمے پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، پہلے یہ وہاں بھی درود سے روکتے تھے، اب کہتے ہیں کلمہ بھی نہ پڑھو۔ تو میرا بھائی یاد رکھو کہ کلمے کی جگہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، درود کی جگہ درود پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ ایمان سے کہیں آپ اللہ کے حرم میں ہیں، اگر آپ نماز شروع کریں تو اللہ اکبر کے بعد اللہم صلی علی محمد درود شروع کر دیں تو نماز ہو جائے۔ کیوں؟ درود کا اپنا مقام ہے، تکبیر کا اپنا مقام ہے، قرات کا اپنا مقام ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو آدمی تمہیں بدعت سے منع کرے گا دیکھو جی کلمے سے روکتے ہیں، دیکھو جی یہ درود سے روکتے ہیں، یہ بات کی حالت کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اگر میت کے ساتھ چلتے ہوئے کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوتا، ثواب ہوتا تو حضور خود حکم دیتے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، دین مکمل ہے، اور کوئی خیر نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا نہ دی، اور کوئی برائی نہیں جس سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع نہ کر دیا۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے اضافے نہ کیا کریں۔ کہتے جی میرا بھائی اور والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، آپ ہمارے بیماروں کے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اور جتنا دل سے دعائیں مانگتے ہو نا، دعا بڑی عظیم تھی، دعا سے بڑی چیز ہی کوئی نہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے، کلشن کوہ نہیں، مومن کا ہتھیار جو ہے بڑی چیز ہے، دعا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انگریز آئے، ایک مسجد پہ جھگڑا ہو گیا تھا، تو بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ مسجد بھی موجود ہے، تو اللہ والوں کا دیکھیں کیسے یقین ہوتا ہے۔ تو اس انگریز افسر نے آ کے حضرت امروٹی سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارے توپ خانے کا مقابلہ کریں گے، آپ ہمارے اسلحے کا مقابلہ کریں گے؟ آج بھی تو کافروں کو اسلحے پہ ناز ہے نا، کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس جدید آلات ہیں، جدید ذرائع ہیں، جدید مواصلات ہیں۔ مسلمان کیا ہے، جاہل قوم ہے، تو آپ کیسے لڑیں گے ہمارے ساتھ؟ آپ کے پاس تو کوئی لکڑی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضرت امروٹی رحمۃ اللہ علیہ امروڑ شریف سے تعلق تھا، سندھی بولتے تھے، سندھی زبان بولتے تھے، سندھ کے علاقے کے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت ہے۔ سندھ کی تاریخ ہے، اس نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں۔ تو حضرت امروٹی جوش میں آئے نا، تو ایسے ہاتھ فرمایا کہ وہ انگریز کو کہتے تھے بھولو، یعنی بندر، تو کہنے لگے بھولو ماں جو ڈاٹ عزیز بندوقہ، کہ تمہارے پاس تو ایک فائر کرنے والی ہے نا، میرے پاس یہ 10 گن ہے، 10 فائر کرنے والی ہے، جب ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کر دے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کے پاس تو سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا طریقے سے مانگی جائے، خالی نہیں جائے۔ ایک تو دعا دل سے مانگا کرو، اور جب دعا میں رونا آئے نا، پریشانی کی گھڑی ہو، تو پھر زیادہ دعائیں مانگو، اس وقت زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یقین کامل سے دعا مانگو کہ اللہ تیرے سوا مانگنا ہی جائز، نہیں تو ہم کہاں جائیں، آپ بھی نہیں دیں گے تو ہم کہاں جائیں۔ اور پہلے بھی درود پڑھیں، بعد میں بھی درود پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ یہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ فاتحہ پڑھ لی، اس سے بڑی دعا کیا ہے؟ اس میں حمد بھی آ گیا، ثنا بھی آ گئی، تمجید بھی آ گئی، اور دعا بھی آ گئی۔ یہ مجھے سانڈو وانڈو کا پتہ نہیں، مجھے سمجھائیں، پوچھیں آ کے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی مڈانے سے کہے کہ میں خوبصورت ہو جاتا ہوں، توبہ کرو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر آدمی داڑھی کو برا سمجھتا ہو تو بعض علماء فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ سنت رسول کو برا سمجھنا، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت۔ میلاد کرنا جو ہے میرا بھائی، وہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ نے بدعت جاری کی۔ ہمارے ملک میں نماز تراویح تیز رفتار سے پڑھاتے ہیں، وہ بیچارے جانتے ہیں حافظ کہ اگر ہم ایسا پڑھیں گے اگر اگلی رات کوئی نماز میں بھی نہیں آئے گا، وہ خوشی سے تیز پڑھاتے۔
وہ تمہارے لیے مجبور ہے بیچارے، کبھی جلدی جلدی کرو، اچھا یہ فرق سمجھ تھوڑا رہے قرآن، بس یعلمون تعلمون اللہ اکبر، یعلمون تعلمون اللہ اکبر بھی امام تو جیسے مقتدی ویسے امام، تم شوق سے پڑھو، امام سے کہو کہ ایسا پڑھو، اور دوسرے دن مسجد بھر دو، دیکھو بنا بنا کے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس کو پتا ہے کہ جب میں نے ختم کرنا ہے ان سے پیسے بھی لینے ہیں، اگر یہ راضی نہ ہوئے مٹی دیں گے مجھے۔ میری بہن کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر مطاف میں ظہر کی نماز میں جگہ خالی ہوتی ہے، میرا بھائی نماز ہو جاتی ہے، اس جھگڑے میں نہ پڑو۔ یعنی آدمی چاہے برآمدے میں ہے اور صف کعبے کے قریب ہے لیکن اس کو نظر آ رہی ہے تو نماز سب کی ہو جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ صفیں ملی ہوئی ہوں، ایک دوسرے سے دور کھڑے نہ ہوں۔ آدمی فقہ حنفی کے مطابق ظہر کی نماز پڑھے یا عصر کی پڑھے وہ بھی جائز ہے، اول وقت میں پڑھو جائز ہے، آخر وقت میں پڑھو جائز ہے، دونوں نمازیں حضور نے پڑھ کے دکھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ پڑھا کرو تم، بس نماز پڑھا کرو۔ میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، حنفی اس مسئلے میں بڑے سخت ہے۔ اگر تم مکے میں رہتے ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عربی میں سوال لکھ کے دارالافتاء سے رجوع کرو، اللہ عالم تیرے لیے خدا کے رستہ پیدا کر دے، کیونکہ جس حنفی مسئلے سے پوچھو گے تو ان کے نزدیک تو تین ہو جاتی ہے۔ میں نے چند لوگوں سے پیسے لینے ہیں، مجھے نہیں ملے، میں زکوٰۃ نہیں دے سکا، تو جب مل جائیں زکوٰۃ ادا کرو، کوئی بات نہیں، دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ زکوٰۃ دیر سے بھی ادا ہو سکتی ہے، زکوٰۃ پہلے بھی ادا ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ نے پیسے دیا، آپ نے کہا یار میرا اندازاً 10,000 زکوٰۃ ہے، میں اگلے سال کی بھی ابھی دے دیتا ہوں، ضرورت ہے 20,000 دے، وہ بھی جائے، لیکن پیسے دیر سے آئے، وہ مہینہ گزر گیا، بعد میں آپ نے ادا کی، تب بھی جائے۔ میں ایک شیعہ کے ساتھ کام کرتا ہوں اور کھاتا پیتا، کوئی حرج نہیں، اللہ پاک اس کو بھی ہدایت دے، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے۔ میرے ماموں جان جو ہے مراقبہ حال بنایا ہوا ہے۔ میرا بھائی آج کل تو یہ سب کاروبار ہو گیا ہے۔ مراقبے کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے اندر اپنے گناہوں پہ غور کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون، دیکھو کہ میرے اندر کیا کیا کوتاہیاں ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ سے معافی۔ یہ جو آج کا رواج بن گئے، یہ محال بنے ہیں اور اعلان ہوتے ہیں اور اشتہارات لگتے ہیں اور پھر بجلیاں بند کر کے اندھیرے کر دیے جائے، یہ سب طریقے ہیں، یہ طریق مجھے تو خوش نہ آیا، یہ طریقے خانقاہی، یہ بس ایک اپنی پیری کو چمکانے کے ہیلے ہیں، ورنہ اس طرح سے شریعت کا حکم ہے تو خود اپنا محاسبہ کرو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ کہتے جی بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا؟ اگر حقیقت بھی ہو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایات ہے، اگر حقیقت بھی ہو تو اچھی بات ہے، کوئی بڑی بات، صرف کعبے میں پیدا ہونے سے بندہ نبی تو نہیں بن جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر پیدا ہوئے، لیکن افضل حضور ہیں یا حضرت علی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل بات لوگوں نے سمجھی نہیں۔ کعبہ جب لکھا جاتا ہے، کعبے کا معنی ہے حرم۔ اللہ نے جیسے تمہیں قرآن میں فرمایا ہدیًا بالغ الکعبہ، کہ اپنے قربانی کے جانور حج کی بکریاں کعبے میں ذبح کرو، تو تم کعبے میں تھوڑی ذبح کرتے ہو، تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو۔ تو لفظ کعبہ جو ہے وہ سارے حرم پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جیسے مسجد الحرام سارے حرم پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اگر بعض روایات میں ہو بھی یہ حقیقت تو کوئی بات نہیں، ہم حضرت علی کی شان کے نعوذ باللہ کو منکر ہیں یا مخالف ہیں۔ جتنے سے جو لوگ حج افراد کی نیت سے آئیں گے وہ سیدھا مینا بھی جا سکتے ہیں، چاہے تو طواف کر کے جائیں، صفا دوڑ کے جائیں۔ طواف قدوم آفاقی کے لیے باہر سے جو آتا ہے۔ میری بیوی کو ایک عورت کی نظر لگ گئی ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ واقعی کسی عورت کی نظر ہے تو اس عورت سے کہو کہ وہ حمام میں کسی برتن میں بیٹھ کے غسل کرے، وہ پانی غسل والا جب اکٹھا ہو جائے تو اس سے اپنی بیوی کو غسل کرا دو،
انشاءاللہ ساری نظر وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر پتہ نہ ہو تو پھر جو دعائیں حدیث میں ہیں وہ پڑھا کرو۔ اگر ایک آدمی عید الفطر کی نماز میں رشتہ نہیں پہنچ سکا، اللہ کی مرضی، نصیب ہو گئی تو الحمدللہ، نہیں ملی تو الحمدللہ۔ ایک آدمی اسلام قبول کیا لیکن اس کی بیوی کافرہ ہے، اس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، اس کی بیوی رہی نہیں، جس وقت اس نے کلمہ پڑھا وہ بیوی ختم ہو گئی، تو اب یہ اس کو بیوی سمجھ کے نہیں مل سکتا ہے، وہ اسلام قبول کرے ورنہ اس کو ان کے والدین کے گھر پہ دی۔ ایک آدمی نے احرام باندھا عمرے کا، طواف کیا، صفا مروا بھی نہیں دوڑا، سر بھی نہیں اڑایا، اور پھر مدینہ چلا گیا، عمرہ نہیں ہوا، وہ دوبارہ عمرہ قضا کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ کہتے جی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا جسم پاک رکھوں، لیکن کبھی کبھی کسی غیر عورت پہ نظر پڑے تو شہوت کی زیادتی سے میرا مادہ منویہ تو نہیں مزی نکلتی ہے، بس استنجا کریں، غسل کریں۔ اور علاج یہ ہے کہ جب کسی پہ نظر پڑے تو تصور کیا کرو کہ میری بھی بہن ہے، میری بھی بیٹی ہے، میری بھی ماں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور آخری صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کیا کریں۔